ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود لیا، متبنہ تھے یعنی منہ بولے بیٹے تھے. ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب سے، کچھ اختلافات ہوئے، انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کیجئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے اور یہ تو بہو ہے، آپ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے اور تم میں سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے. بالغ مرد، احد من رجال، رجال کہتے ہیں بالغ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے، 3 تھے، لیکن تینوں کا انتقال، لہذا یہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ ان کا انتقال ہوا، یہ بچپنے میں انتقال ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بیٹیوں سے آگے بڑھایا گیا. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حضرت زید بن حارثہ ہے، لوگ انہیں زید بن محمد بھی کہہ کر پکارتے تھے. تو کہا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ ہمیشہ اپنے باپ کے نام سے جانے جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہے. تو لہذا یہ آپ کی بہو نہیں بنتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نکاح حلال ہے نہ کہ حرام ہے. تو عملی پیغام دیا. اور اس زمانے میں جو ریتی رواج تھے، ان ریتی رواج کے خلاف نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھانا، پاورفل قدم اٹھانا کہ اللہ کے نبی کا نکاح کرنا، نہ بیان کی، نہ تقریر کی، نہ سمجھایا، نہ کسی کو بھیجا، نکاح کر دیا. نکاح کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اگر کسی کو جڑ سے اکھاڑنا ہو تو لہذا اس کے لیے عمل ضروری ہے، عملی کردار ضروری ہے. تو یہاں پر کہا کہ یہ میرے بیٹے نہیں ہے. تو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک دلیل بھی بنتی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال، کذاب، جھوٹ بولنے والے، دجل کرنے والے، فریب کرنے والے، دجالی صفت کے 30 لوگ ہو گئے. وہ 30 مل کر، وہ 30 الگ الگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ 30 لوگ ہو گئے، یہ 30 انہو یزعم انہو نبی کہ وہ دعویٰ کرے گے کہ وہ نبی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سن لو کہ میں خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نبیوں کے نبوت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انا خاتم النبیین وانت خاتم الامتین، کہ میں تو خاتم النبیین ہوں لیکن جو تمہاری امت ہے یہ آخری امت ہے. اس کے بعد کوئی نبی، کوئی امتی کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی امت میں نبی نہیں آئے گا. یہ آخری امت ہے، یہ آخری نبی ہے. تو یہ دلیل مکمل ہو جاتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو کامل، اکمل، مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور مذہب اسلام کو بطور دھرم کے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کو مکمل کر دیا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، اس دنیا سے پردہ فرمانا، اس بات کی علامت ہے کہ نعمت مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے. جو ہے یہی شریعت ہے، اسی قرآن پر چلنا ہوگا، اسی شریعت پر چلنا ہوگا، اسی نبی کو فالو کرنا ہوگا تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی مقدر ہوگی. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ، اسود بن قیس عنسی بڑا ظالم اور جابر تھا. یمن کی طرف جب بڑھا، اپنے قدم بڑھائے
تو وہاں پر ابو مسلم خولانی یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے، تعلیم امت یعنی امت کو دین سکھا رہے تھے، تو بڑے اس وقت کے عالم کہلاتے تھے. تو یہ وہاں پر بڑا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے اس نے دعویٰ مجدد کا کیا، مہدی کا کیا، مسیح کا کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اسود بن قیس عنسی نے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو مسلم خولانی کو گرفتار کیا. ابو مسلم خولانی نے فتویٰ جاری کیا کہ اب اس کی گردن اڑانا واجب ہے، ضروری ہے. ابو مسلم خولانی کی طرف فوج بھیجا، ان کو گرفتار کیا. اتشہد انی رسول اللہ، اور کہنے لگا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں. اگر تو ایک مرتبہ کہہ دے تو میں تجھے اپنی حکومت میں پارٹنر بنا دوں، شریک بنا دوں. تو حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے؟ تو جھوم کر خوشی سے حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آخری نبی اور پیغمبر ہے. تو بڑا ایک دیگ منگایا گیا، اس میں تیل گرم کیا گیا، اور اس گرم تیل میں حضرت ابو مسلم خولانی کو ڈالنے کی کوشش کی گئی. ڈالا گیا مگر نہ تیل نے جلایا نہ آگ نے جلایا. بالکل صحیح سالم یہ تیل کے اندر موجود ہے اور لہذا مسکرا رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوا اس زمانے میں. اب وہ دور فاروقی کا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا. یہ مدینہ المنورہ ان کا سفر ہوا. ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کا جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے. کہا یمن میں ایک شخص ہے، اس کا واقعہ بہت مشہور ہوا، اس کا کیا بنا؟ کیا وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو ابھی زندہ ہے. کہا مجھے اس سے ملنے کی تمنا ہے. کہا وہ میں ہی ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا کہ تم نے ختم نبوت کی خاطر اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اپنی جان کی بازی لگا دی. تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو ختم نبوت سے محبت کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قبر سے اٹھے گا، وہ پہلی جماعت جو قبروں سے اٹھے گی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھائے گے.